قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا مشکل دن ہے، اور اس دن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ رش کتنا ہوگا۔ حج کے دن عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے کس کو ہیں۔ جس نے پہلی بار حج کیا ہو تو اس نے کبھی اتنا کراؤڈ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور کوئی کھو جائے تو وہ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں ہم اپنا خیمہ ڈھونڈنا مشکل، کسی دوست تک پہنچنا مشکل۔ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں نا، 8 بلین، اور فرام دا ڈے فرسٹ ڈے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے بلین، کتنے ٹریلین، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، خرب ہوں گے یا خربوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب عرفات کے میدان میں جب ہم ہوتے نا تو ہماری اگر کوئی پیدل جا رہا ہے یا بس سے اتر گیا ہے تو اب اس کی شاید اس وقت زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے خیمے میں پہنچ جاؤں، اپنی جگہ پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ سایہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا، اے سی چل رہا ہوگا، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا، ایسا ہی نا۔ مجھے سچ بتائیں، ان اربوں خربوں لوگوں کی، اچھا ان میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اس وقت تک اور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کم از کم اربوں مسلمانوں کی خواہش کیا ہوگی کہ ملنا کس سے ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو ان تمام کلیمٹیز، تمام پرابلم سے مجھے بچا لے گی؟ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے آقا کے علاوہ، کیونکہ آپ کو شافع روز محشر بنایا گیا ہے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ہی از دا اونلی، اس دن پیارے آقا ہوں گے جو ہماری کیور کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اگر لسٹ بنائے نا قیامت کے دن کی پرابلمز کا، تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، سیکوینس وائز کیا کیا پرابلمز ہوں گے، اور یہ کس طرح ڈے آف ججمنٹ پورا برپا ہوگا، محشر برپا کیسے ہوگا، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان بریف، تو میں مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت حصہ اول، یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اتنی بار پڑھا ہے وہ حصہ، خاص طور پہ اس میں قیامت کا باب۔ آپ بہار شریعت انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فرسٹ چیپٹر اوپن کریں اور اس میں محشر کا چیپٹر آن کر لیں، آپ ایسا لگے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے محشر کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کے ذریعے یہ بتایا کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، لوگ پہنچیں گے کیسے محشر میں، ان کے لباس کا کیا حال ہوگا، ان کے جسموں کا کیا حال ہوگا، ایوری تھنگ انہوں نے بہت کمال سے ڈیفائن کی۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے اس میں، آپ کہتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، محشر کے دن کوئی ایک پرابلم ہو تو بیان کی جائے، یعنی سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوگی کہ گرمی ہوگی اور انتظار ہوگا۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس کو بھی میں لاجیکلی ڈیفائن کرتا ہوں۔ کبھی جون جولائی کا مہینہ ہو، آپ کسی کی ڈور بیل بجائیں بنگلے کے باہر، گھر کے باہر جا کر، اور اندر سے جواب آئے کہ بھائی جو ہے نا واش روم میں ذرا 5 منٹ کھڑے رہیے گا، وہ 5 منٹ انتظار میں گرمی میں ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو واپس جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے 5-7 منٹ میں ہم پورے ہو جاتے ہیں پسینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور 25,000 سال یعنی ہاف ڈے تو انتظار میں گزر جائے گا۔ یعنی لوگ انتظار کریں گے کہ کچھ تو ہو جائے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، ہمارا فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ اور پھر یہ سارا زمانہ جب آدھا دن گزرے گا نا، تب وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور جا کر کہیں گے کہ آدم آپ ابو البشر ہیں، آپ تو سب سے پہلے اس دنیا میں نبی مبعوث کیے گئے، حضور آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب بتائیے کہاں جائیں؟ اب آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ پورا محشر، یہ پورا کراؤڈ اب یہ گھومتے گھومتے کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، یہ ٹریول کرتے رہیں گے، اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے آج ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ محشر آخر میں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ ہماری مدد کیجئے۔ وہ کہتے ہیں آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ عرض کریں گے کوئی پتہ ہی بتا دیجئے، کوئی راستہ ہی بتا دیجئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر۔ تب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج تمہاری مدد کسی نے کرنی ہے تو جناب رسول اللہ نے کرنی ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ
وہ رب کے حبیب ہیں. آج محشر کے دن شفاعت کا صحرا انہی کے سر ہے, تم نے انہی کے پاس جانا ہے, انہوں نے آج تمہاری مدد کرنی ہے. یہ سارا محشر پھر جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب لکھتے ہیں, حدیث کے الفاظ انہوں نے لکھے کہ جب سارا محشر یہ لوگ تڑپتے ہوئے, سمجھے ٹھوکرے کھاتے ہوئے جناب رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پیارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آ جاؤ میرے امتیوں, میں آج تمہارے لیے ہوں. اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے, اور اللہ اکبر جب رسول اللہ سجدہ فرمائیں گے تو رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, ارفع رأسک یا محمد, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, شفاعت کیجئے, شفاعت قبول کی جائے گی, مانگیے عطا کیا جائے گا, سوال کیجئے وہ سوال پورا کیا جائے گا. اب یہاں تھوڑا سا رک جاتے ہیں. That is a very relevant question. آج کل ہمارے بچے ہیں نا بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. سوال آئے گا ان کے ذہن میں کہ جناب آپ نے تو حدیث کے ذریعے بتا دیا کہ جناب رسول اللہ ہی شفاعت کریں گے, تو ہم قیامت کے دن ڈائریکٹ رسول اللہ کے پاس چلے جائیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے حضرت آدم کے پاس جانے کی, حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی, حضرت نوح کے پاس جانے کی. اللہ اکبر. جناب علماء فرماتے ہیں یقیناً ہمیں پتا ہے کہ شافع روز محشر رسول پاک ہیں, مگر یہ مینیفیسٹو لکھا ہوا ہے, ہوگا ایسے ہی. قیامت کے دن یہ سب کو بھلا دیا جائے گا. سارا محشر پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گا, پھر یہ باری باری انبیاء کے پاس جائیں گے, اور آخر میں رسول پاک کے پاس پہنچیں گے. اب سوال ہے یہ وجہ کیا ہے, واٹ از the reason behind this, یہ کیوں محشر کو گھمایا جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب بھی عشق کی گتھی سلجھتی ہے تو در رضا سے سلجھتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں. آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. اے محشر والو سب کے پاس گئے نا, خلیل و نجی مسیح و صفی, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ جو محشر کو گھمایا جائے گا نا, یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے. بڑی خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ارے یہ محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ارے جناب پیدا ہم قبر سے اٹھتے, ہمارے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیا جاتا, رزلٹ دے دیا جاتا کہ تم جنتی ہو, جنت میں جاؤ, تمہیں دوزخ میں جانا ہے. نہیں, محشر کے میدان میں آنا ہے. اب جناب حساب کتاب ہونا ہے. اتنا بڑا محشر کا میدان سجایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک ہی شعر میں ہمیں سمجھا دیا. وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. تو یہ محشر کے میدان میں اب جب نبی پاک ہی سکسیسر ہیں, نبی پاک ہی سپورٹر ہیں, پیارے آقا سے ہی جناب شفاعت لینی ہے, تو پتا چلا کہ جو پیارے آقا کے قریب ہو جائے گا اس کے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے نا. یقیناً پیاس لگے گی, اور پیاس بھی کیسی لگے گی. اب مثال کر دیتا ہوں. گرمی میں جب ہمیں تھرسٹ, ہم پیاس لگتی ہے, ہم ایک گلاس پیتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر پانی چاہیے ہوتا ہے, اور گرمی لگتی پھر پانی چاہیے, پیاس بجھتی نہیں ہے. جب سورج زمین پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, تو پیاس کتنی لگے گی, کتنے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. مگر میرے رب نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حوض کوثر عطا کیا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں آپ, شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا. فرمایا اللہ نے ایسا شربت عطا فرمایا ہے میرے آقا کو, اس کا کوئی ایک جام پی لے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگنی ہے. ونس, بس ایک ہی جام چاہیے. تو پلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ ہے. اور ہم اگر رسول اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا نا. حضرت کہتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلا دے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. کتنا مشکل دن ہوگا کہ ماں, سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والی میری ماں, میری تکلیف پہ بے قرار ہونے والی ماں,
مگر ماں بھی اپنے بچے کے قریب نہیں آئے گی، وہ بھی مدد نہیں کرے گی۔ باپ ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، آج اپنے پیٹ کاٹ کر بچے کو پالتا ہے، مگر اس دن نفسا نفسی کا ایسا دور ہوگا کہ والد نہ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو کوئی ہیلپ کر سکے گا، مگر اس دن کون کام آئے گا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا اب جناب اس گرمی ہی بہت تھی، اس گرمی میں حساب کتاب ہو، اس گرمی میں نامہ اعمال کھلیں گے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا چھپ چھپ کر کیا گناہ کیے ہیں۔ مگر سنو میرے آقا کا وہاں شاندار کردار کیا ہوگا کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے دامن سے دامن ڈھک کر ہمارے عیب چھپائیں گے کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب اعمال نامے تلیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، وزن کیے جائیں گے، پہلے ہی پتہ ہے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن نے پہلے اعلان کر دیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا، مگر ہمیں امید کیا ہے کہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اب پل صراط سے گزارا جائے گا، میں نے شروع میں کہا تھا میں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، اور پل صراط کا پل کیسا ہوگا؟ ایسی لائٹیں لگی ہوئی، یہ موٹر وے کا پل نہیں ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو، کیا ہوگا ہمارا، کیسے گزریں گے؟ مگر سنو میرے آقا کتنے کریم ہیں کہ اس پل کے کنارے سجدے میں جا کر صدائیں کیا لگا رہے ہو؟ رب سلم امتی، رب سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آؤ جو میں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے، اب سمجھو وہ انعام کتنا بڑا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا، کس دن؟ قیامت کے دن، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب سوچو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں گناہگار پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا ہوں گا، میں کدھر ہوں گا اور آقا کدھر، میں کیسے ان کو ڈھونڈ سکوں گا، میں کیسے قریب جاؤں گا؟ مگر گویا نبی پاک نے مجھے اور آپ کو گیٹ پاس دیا، میرے پاس آنا ہے تو میرے بندوں دنیا میں درود، میرے غلاموں دنیا میں درود پڑھ لینا،
ہمارے پاس درود پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لو، موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے، کرکٹ میچ ہو تو پورا دن دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ درود کا ہوش ہے، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ کریں ایسا، یہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں ہم نے دنیا بھی بہتر کرنی ہے، اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ اب تو سبحان اللہ اگلے 3-4 دنوں بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال انتظار تھا نا، عاشقان رسول کی تو عید ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گفٹ تیار کر رہے ہیں؟ دنیا کا دستور ہے نا، جس کی برتھ ڈے آتی ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو پیارے آقا کے لیے آؤ نا مل کر درود کا تحفہ تیار کرتے ہیں۔ اب آج سے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں الگ، برکتیں الگ، رزق میں برکتیں الگ، صحت اچھی الگ، اور انشاءاللہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو کہتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دنیا کا دستور ہے، غریب آدمی، فقیر، مسکین جب کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ اپنی طرف سے دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں، پھر دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عشق رسول کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیے، عشق رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو حضرت ہر جمعہ، کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا، آدھا یاد ہو گیا ہوگا، لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا، اینج بھی نہ کیا کرو، تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، پیارے آقا کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ اٹ مینز دیر از اے کنڈیشن۔ کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کون کون مسلمان ہے، سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ پرفیکٹ مسلمان کون ہے؟ شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے۔ کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اٹ مینز دس از دا ریکوائرمنٹ، دا مین کنڈیشن آف اوور ایمان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز تھے، جو آج بھی سکھا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے، تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء کرام کے لیے، اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کو بھی ڈولی بھیجی گئی، 4 مزدور کاندھا دے کر ڈولی اٹھاتے تھے، تو ڈولی میں بٹھایا گیا اور آپ کو لے جانے لگے۔ جیسی ڈولی لے کر بریلی کے بازار میں وہ ڈولی نکلتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے۔ آپ ڈولی روکی گئی، ڈولی نیچے رکھ دی گئی، اعلیٰ حضرت باہر آئے اور آنکھوں میں آنسو۔ لیول آف عشق رسول دیکھیں، میرے اور آپ سے جب تک کوئی تعارف نہ کروائے نا کہ میں سید ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ آل رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ تم 4 مزدوروں میں آل رسول کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے،
اللہ اکبر. اب ایک مزدور لرزتا ہوا آیا, ہاتھ جوڑتا, کہتا حضور میں ہی سید ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم ہیں, اس زمانے کے محدث ہیں, بڑے بڑے فقہا آپ کے شاگرد ہیں. اب اعلیٰ حضرت زاروں کے تار رونے لگے, کہتے سید زادے غلطی تم سے نہیں, غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. آپ کے کاندھوں پر میں نے کیسے سواری کر لی؟ اے شہزادے, اگر بروز قیامت نبی پاک نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرتے, تو میں نبی پاک کو کیا جواب دوں گا؟ اے شہزادے مجھے معاف کر دو. ادھر وہ مزدور حیران ہے, لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, بازار کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک نام تھا, زمانے کے امام تھے, لوگ حیران ہیں کہ یہ کسی مزدور کے آگے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑے ہیں, آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. اب وہ مزدور کہتا ہے حضور آپ کا کیا قصور ہے, مزدوری مجھے چاہیے تھی, پیسوں کی ضرورت مجھے تھی, میں کام کرنے کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں مجھے معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کر دو. وہ شہزادہ کہتا ہے, وہ سید زادہ مزدور کہتا ہے حضور میں نے آپ کو معاف کیا. کہتے نہیں احمد رضا کے دل کو جب تک تسلی نہ ہوگی, جب تک اے شہزادے آپ ڈولی میں نہ بیٹھیں گے اور احمد رضا اس ڈولی کو نہ اٹھائے گا. آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے شعر میں لکھا نہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور